اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ مولانا عالم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ احباب؟ اللہ عز و جل سے پوری امید ہے دین کی عالی محنت کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ کی اس مسائی جمیلہ قبول منظور فرما لے اور ایمان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال اور موجودہ دور میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ان ویڈیوز میں آج کا باب ہے علماء کے قتل کا بیان۔ التقیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 اور والمیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا تو وہ یوں کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پر ہوتا۔ مستدرک حاکم 8581، یہ اس کا نمبر ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے فائدے میں لکھے ہیں کہ آج کس وحشت اور بربریت اور کس بے دردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کائنات کے نظام کو فساد و ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں، جن کی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پرچار کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کرنا ہی ان کا مشن ہوتا ہے۔ انسانیت حیران ہے کہ عقل محو تماشا ہے، عقل کے مینارے خاموش ہیں، دانشور سناٹے میں ہیں کہ آخر امت کے اس طبقے سے کس کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے جو دنیا میں حق اور باطل، خیر و شر، ظلم اور انصاف کے درمیان طاقت کا توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ طبقہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی دھرم بھرم ہو جائے، زمین و فضا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے، شر خیر پر غالب آنے لگے، حق اور باطل کے معرکے میں باطل سر چڑھ کر بولنے لگے، انسانیت ابلیسیت کی لونڈی بن کر رہ جائے، خباثت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تار کر دیا جائے۔ علماء امت کے قتل کو ہر ایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ کاش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثوں کی اس قتل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اس وقت جب کہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کی اعلان کر چکا، ابلیسیت ہر طرف کھلے عام ننگا ناچ ناچنا چاہتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت اور بالادستی کے تصور کو ختم کر کے دجالیت اور یہودیت کافروں کا ورلڈ آرڈر لوگوں سے عملاً اور ذہناً منوانا چاہتی ہے، تو بھلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پر کام کرنے والے ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیوں کر برداشت کیا جا سکتا ہے، جن کے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ جو دجالی قوتوں کی عظیم طاقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور اس دور میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر پابند ہیں جس کا اعلان کوہ صفا پر چڑھ کر آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔
یہ دجال کے مقدمہ الجیش یعنی ایڈوانس فورس کو کس طرح ہضم ہو سکتا ہے؟ علماء حق کے قتل میں براہ راست یہودی زائنسٹ کی خفیہ تحریک فری میسن ملوث ہوتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ بھاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے، لیکن آنے والے دن اس بات کو اور واضح کر دیں گے کہ ان علماء کو راستے سے ہٹائے بغیر فری میسنز اپنے منشور کو پاکستان میں آگے نہیں بڑھا سکتی تھی۔ مولانا عالم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جن خطوط پر کام کر رہے تھے اور عالمی یہودی زائنسٹ قوتوں کے لیے ناقابل برداشت تھے، لہذا ان حضرات کی شہادت کو فرقہ وارانہ فساد یا رنگ دینا خود ان شخصیات کی دینی خدمات کو چھوٹا ثابت کرنے کے برابر ہے۔ جن کے مشن بڑے ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی اور میری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آپ احباب ویڈیو کے ساتھ منسلک رہیں۔ ویڈیو کی طوالت کے خوف سے اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور باقی احباب کو بھی مطلع کریں اور شیئرز کریں۔ زیادہ سے زیادہ علم دور دور تک پھیلے، آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی، سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔